اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 750 سے زائد مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن جہاں بھی نماز کی بات کی اللہ نے کسی ایک آیت میں اتنی تاکیدیں نہیں لگائی۔ روزے کی بات کی اللہ نے ایک آیت میں اتنی تاکیدیں نہیں لگائی۔ حج بیت اللہ کی بات کی اللہ نے ایک آیت میں اتنی تاکیدیں نہیں لگائی۔ ارکان اسلام اٹھا کے پڑھ لیں، اللہ نے کوئی حکم دیتے ہوئے بھی اتنی تاکیدیں نہیں لگائی، لیکن جب آمنہ کے لال اور حلیمہ کے دلارے کی آمد کی بات فرمائی اور ان کے فضل و رحمت من کے تشریف لانے کا ذکر کیا، اللہ نے 10 تاکیدیں لگا کر مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں منانے کا حکم دیا۔ تو اللہ نے 10 تاکیدیں مقرر کی۔ اصل میں مسلسل سفر ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے ان کی قہوہ منگوایا ہے، تو رات کو چونکہ لاہور تھے مینار پاکستان میں، وہاں سے پھر جلوس کے لیے گجر خان سے آگے کوہٹا کا علاقہ ہے، وہاں پر خطاب تھا ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے پھر آن ورڈ مسلسل سفر کر کے گاڑی خود ہی ڈرائیو میں کر رہا تھا اور آپ کے پاس یہاں پہنچے تو آپ نے تو شاید دن کو تھوڑی نیند کر لی ہو۔ جلوس ہے مسلسل ماشاءاللہ سب کے لیے، تو مسلسل حضور کے عاشق غلام اس مہم میں ہیں، اور یقیناً ہماری نیند اس لیے اڑی ہوئی ہے کہ ہم حضور کا میلاد اور آقا کی آمد پر عید منا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ دوستان عزیزت شام، اللہ نے کتنی تاکیدیں لگائی؟ بولو 10۔ اللہ جب کلام کرنے سے پہلے فرماتا ہے نا قل، محبوب آپ فرما دے، تو فرمان اس کے بعد ہوتا ہے۔ یہ جو قل ہوتا ہے نا محبوب فرما دے، اس کے اندر تاکید ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بولو تاکید۔ آگے لفظ تھا فضل، لیکن اس کے ساتھ با لگائی، با بے فضل اللہ، قل بے فضل اللہ۔ یہ جو با لگائی نا یہ بھی تاکید کے لیے لگائی۔ آگے فرمایا فضل اللہ، فضل اللہ میں مضاف مضاف الیہ ہے، اضافت ہے، جہاں اضافت ہوتی ہے اس میں از خود ایک تاکید ہوتی ہے۔ پھر فرمایا واب رحمت ہی، جو واو لگائی یہ پھر تاکید کے لیے لگائی، بے رحمت ہی میں با پھر تاکید کے لیے لگائی، رحمت ہی پھر مضاف مضاف الیہ، اس کو پھر تاکید بنایا، اور پھر فرمایا فاب ذالکا، فا بھی تاکید کے لیے با بھی تاکید کے لیے اور فضل اور رحمت دونوں کے لیے ایک صیغہ ذالکا واحد کا لگا کر اللہ نے 2 لفظوں کو جمع کر کے پھر مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی کے لیے تاکید مقرر فرمائی۔ قل بھی تاکید کے لیے، با بھی تاکید کے لیے، فضل اللہ کی اضافت بھی تاکید کے لیے، واب رحمت ہی میں واو بھی تاکید کے لیے، با بھی تاکید کے لیے، رحمت ہی کی اضافت میں پھر تاکید ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَبِذَالِكَ میں فاق تاکید کے لیے، با تاکید کے لیے، ذالکا واحد کی ضمیر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ ایک کتاب قرآن کے لیے بولا، لیکن یہاں فَبِذَالِكَ اس فضل و رحمت کی آمد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ذالکہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فضل کا مجموعہ بھی مصطفیٰ کو بنایا اور رحمت کا مجموعہ بھی مصطفیٰ کو بنایا، اور فرمایا اس فضل و رحمت کی آمد پر ذالکہ پھر تاکید کے لیے آگے فرمایا فَلْ يَفْرَحُ، لفظ تھا یفرحو جو فرحت خوشی کے معنی میں تھا، فل میں فا بھی تاکید کے لیے، لام پھر تاکید کے لیے، یفرحو یہ جمع کا لفظ ہے اور جمع میں پھر تاکید فرما دی۔ اللہ نے 10 تاکیدیں لگائی اور 10 تاکیدوں کا مطلب یہ ہے ایک خوشی منانے
بچانے کے لیے 10 بار اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کے فضل و رحمت بن کے آنے پر خوشیاں مناؤ، 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 خوشیاں مناؤ۔ 10 بار خوشیاں منانے کا حکم دے کر ساری کائنات کو بتا دیا محمد کی آمد پر کم از کم 10 بار مسکرانا یہ محمد کے میلاد کا حق ہے۔ میں اس آیت کی علمی تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات جو ہے قرآن لا کے مطابق آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ نے محبوب کی خوشی کو ایک آمد کو ایک خوشی میں لیمیٹڈ نہیں کیا، محدود نہیں کیا، اسے متناہی نہیں کیا، اسے ایک خوشی کے اندر بند نہیں کیا، قید نہیں کیا، محدود نہیں کیا، بلکہ فرمایا کم از کم 10 بار تو خوشی منانا لازم ہے ایک مومن میں۔ کتنی بار بولو؟ 10 بار خوشیاں منانا لازم ہے، اور اگر اس سے زیادہ کر دیں تو قید نہیں۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، مصطفیٰ کی آمد پر خوشی نہیں، خوشیاں منایا کرو۔ اور خوشیاں یفرحو یہ فرحت کی جمع ہے، فرحت واحد ہے، اس سے یفرحو خوشیاں مناؤ۔ اور گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی گرامر میں جمع کا جو لفظ ہے اس کا کم سے کم اطلاق 3 پر اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی مقدار متعین، بولو متعین نہیں ہے۔ اس ایک لفظ کو جمع فرما کے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اس لفظ کا حق ہے کہ کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ انکاؤنٹیبل، لا متناہی، انلیمیٹڈ، لا محدود، بے حد و حساب بار اگر ساری زندگی سار سجدے میں رکھو نبی کی آمد پر شکرانے کے لیے، ساری زندگی نفل پڑھو نبی کی آمد پر شکرانے کے لیے، گھر کا سارا مال نبی کی آمد کی خوشی پہ لگا دو، اور ساری زندگی نعتیں پڑھو، درود پڑھو، سلام بھیجو، مصطفیٰ کی آمد پر ساری زندگی ایک لمحہ بھی غم نہ کرو، خوشیاں ہی مناؤ، بچے، بیوی، گھر باہر، تن من دن سب کچھ نبی کی خوشی پر اگر لوٹا تو تب بھی محمد کی آمد کی خوشی خدا نہیں۔ اتنی خوشیاں، جڑا چھوٹا بچہ ہے نا وہ حوصلہ افزائی تے کرو نا صحیح۔ آپ دیکھیں نا یہ ہے۔ اب اس بچے کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چلو نہیں، اس بچے کو شریعت کے احکامات کا نہیں پتا، بولو پتا ہے اس کو نماز کے رکن کتنے ہیں اس کو ابھی نہیں پتا، اس کو شریعت کے فتوے کا نہیں پتا، بولیے اس کو حج کے مناسک بولو نہیں پتا، اس کو روزے کی فرضیت کب کیوں کیسے ہے نہیں پتا، کیونکہ اس پر ابھی خود فرض نہیں، اس لیے اسے ابھی نہ نماز کی خبر، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، اسے شریعت کے اور مسئلوں میں فرضیت کی نہیں خبر، لیکن اتنا پتا ہے کہ آمنہ کے لال کی آمد پر خوشی ہم پہ فرض ہے۔ یہ بچے سج کے دھج کے اپنے گھر سجا کے کپڑے سجا کے پھبا کے اپنے آپ کو تیار کر کے صبح سے آپ کے ساتھ ہی نکلے ہوئے ہیں، صبح سے آپ کے آگے آپ کے دائیں آپ کے بائیں، آپ ان سے کبھی آوازار بھی ہو جاتے ہوں گے، مگر خدا کی قسم یہ آپ سے کبھی آوازار نہیں ہوتے، یہ مسکرا کے آقا کی ولادت کی خوشیوں میں آتے ہیں۔ بیٹا ایسے ہی ہے نا، یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان بچوں کو خوش رکھا کرو، ان کی خوشی میں بھی محمد کی خوشی ہے، ان کی خوشی میں بھی مصطفیٰ کی خوشی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ انہیں مارا نہ کرو، جھڑکا نہ کرو، مسجد میں آ کر ان کو ڈانٹا نہ کرو زیادہ، انہیں پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، ان کو قریب کیا کرو۔
یہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرین محترم، تو اللہ نے 10 تاکیدیں فرمائی، بولو کتنی؟ 10 تاکیدیں لگائیں، اور ایک لفظ کو جمع فرما کر فرمایا یہ ان لمیٹڈ انکاؤنٹیبل ہے، بے حد و حساب ہے، کائنات کی ساری خوشیاں بھی نبی کے نالین پہ قربان کر دو تو پھر بھی تھوڑی ہے۔ یہ وہ حبیب ہے جس کی آمد پر خوشیاں منا۔ اب یہاں میں رک کے آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ بھی گھر میں خوشیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کی، بولو کرتے ہیں نا؟ اپنے بچوں کی خوشیاں آپ کرتے ہیں، شادی پر کرتے ہیں، شادی مبارک آپ خوشیاں کرتے ہیں۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ شادی کا دن ہے، میری فیملی میں کوئی ہم سے ناراض، بولو برادری میں کوئی ناراض بھی ہو تو 4 جی لے کے اس کے گھر چلے جاتے ہو، اسے مناتے ہو، معافی مانگتے ہو، ترلا کرتے ہو کہ یار راضی ہو جاؤ۔ آپ میرے بیٹے کی شادی اور خوشی کا موسم ہے، اگر پتر کی شادی کا میٹر آ جائے آپ محلے والوں کو راضی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو راضی کرتے ہیں، اگر کوئی ناراض ہو اس کے گھر چلے جاتے ہیں اپنے پتر کی شادی اور خوشی پر۔ کون سی خوشی؟ جس کے لیے اللہ نے لمٹ قائم کی۔